بے شمار بزرگوں نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے نام کا بھی وظیفہ کیا، اور وہ وظیفہ کیا ہے جو بزرگوں نے کیا؟ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب یہ وہ وظیفہ ہے جس کو اولیاء کرام نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا، بلکہ اس کو اولیاء کرام نے اسم اعظم بھی فرمایا ہے، یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس عمل کو یا اس وظیفے کو، یعنی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام مبارک کو بھی اولیاء اللہ نے اسم اعظم فرمایا ہے، اسم اعظم۔ اور بے شمار مفسرین نے بھی لکھا ہے، مفسر قرآن فیض احمد اویسی صاحب، انہوں نے بھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتی ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ عقیدت اور محبت سے جو بھی حضور غوث اعظم کے اسم گرامی کا ورد کرتا ہے، عقیدت اور محبت کے ساتھ جو بھی حضور غوث پاک کے نام کا ورد کرتا ہے، نہ صرف اس کی بلائیں ٹلتی ہیں، بلکہ آپ کے نام کے ورد کی برکت سے آپ کے دشمن بھی تباہی کے گھاٹ اترتی ہیں۔ حضور غوث اعظم کے نام کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے۔ میرے قبلہ پیر و مرشد بابا جی صاحب، عالم علمائی فاضل لوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک جگہ اپنے کلام میں لکھتی ہیں، اودا لقب تے غوث العظم ہے پر نام اچ اسم اعظم ہے۔ اودا لقب تے غوث العظم ہے پر نام اچ اسم اعظم ہے، سب درد تے دکھڑے ٹل جاون او دے نام وچ اے تاثیراں نے۔ تو ان کے حضور غوث اعظم کے نام کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر، بڑی برکت، بڑی رحمت رکھی ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام نے ان کے اسم مبارک کو اسم اعظم فرمایا ہے، ان کے نام مبارک کو۔ اور اسی لیے قطب الاقطاب حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو عمل ہے یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، اس کا بعد از نماز مغرب اس کا ورد کیا کرتے تھے اور اس کا وظیفہ فرمایا کرتے تھے میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس نام کی تسبیح کو بڑا ہی باعث برکت اور باعث رحمت فرمایا کہ حضور غوث اعظم کے نام کی تسبیح بے انتہا رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتی ہے۔ اور خود بذات خود بندہ ناچیز نے بھی، اگر آپ نے میری کتاب محسن بزبان محسن یا عرف محسن اعظم فی مناقب غوث اعظم اگر آپ نے پڑھی ہے، تو بندہ ناچیز بھی سال ہا سال سے اسی تسبیح کی برکت اور انوار کو اپنے وجود کے ظاہر اور باطن میں محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی پریشانی یا مصیبت میں صدق دل کے ساتھ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارا، آپ فوراً اس کی مدد کو پہنچی، فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ تو میں اکثر ایک واقعہ دوستوں کو سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، علامہ اقبال ٹاؤن میں رہتے ہیں، محمد ادریس ان کا نام ہے، محمد ادریس والد شاہ محمد، علامہ اقبال ٹاؤن میں وہ رہتی ہیں۔ وہ ابھی بھی زندہ ہیں آج کی تاریخ تک، 20 مئی 2022 تک، آج تک ابھی وہ زندہ ہیں۔ تو وہ اپنا ایک واقعہ سناتی ہیں 1992 کا، 1992 کا واقعہ سناتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک رات سوئے آسل سے پانڈو کی اپنے گھر جا رہا تھا
یہ قصور سے پہلے ایک گاؤں ہے، تو وہاں درمیان میں ایک نہر پڑتی ہے، وہاں سے انہوں نے کہا میں وہاں سے نہ پانڈو کی گھر جا رہا تھا، تو رات کا وقت تھا، تو مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہوں نے کھیتوں میں پھینک دیا۔ تو کہنے لگے اب انہوں نے مجھے ہاتھ پاؤں میرے باندھ دیے رسیوں کے ساتھ اور انہوں نے مجھے کھیتوں میں پھینک دیا، تو اب انہوں نے کہا کہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ جو بندہ حضور غوث اعظم کو اپنی مدد کے لیے پکارے یا ان سے فریاد چاہے تو آپ اس کی فریاد کو پہنچ دیں۔ کہ ہم نے بزرگوں کو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو یہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی کی دستگیری فرما سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہ بات دل میں سوچنے لگا، تو میں دل میں نا حضور غوث اعظم سے فریاد کرنے لگا۔ تو کہنے لگی اب رات اندھیری تھی اور انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھا ہوا تھا، اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کیونکہ شاید وہ بھی اسی گاؤں کے یا اس کے قریب کے رہنے والے تھے، کہ کہیں اس نے ہمیں پہچان تو نہیں لیا۔ ادریس صاحب ہمیں یہ واقعہ سناتے ہیں کہ اس بندے نے کہیں ہمیں پہچان تو نہیں لیا۔ تو وہ جو 2-3 ڈاکو تھے جنہوں نے مجھے لوٹا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھیت میں پھینکا تھا، وہ میرے پاس بیٹھے یہ باتیں کر رہے ہیں، اس نے ہمیں کہیں پہچان تو نہیں لیا۔ تو ایک دوسرا ڈاکو کہتا ہے کہ اگر اس بندے نے ہمیں پہچان لیا ہے تو یہاں کون بندہ ہے اس ویرانے اور جنگل میں، اس کو گولی مارو اور قصہ ختم کر دو، گولی مار دو اس کو جان سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اب جب یہ سنا، میں ان کی باتیں سن رہا تھا پاس، کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا کہ یہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو گولی مارو اور قصہ ختم کرو، کہ میں کافی دیر سے دل میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنی فریاد کے لیے پکار رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے نا ایک دم اونچی آواز سے میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم، کیا آپ اس وقت میری مدد کو پہنچیں گے جب یہ مجھے مار دیں گے؟ یا حضرت غوث اعظم آپ اس وقت میری مدد کو آئیں گے جب یہ مجھے گولی مار دیں گے؟ تو وہ ادریس صاحب ولد شاہ محمد جو علامہ اقبال ٹاؤن میں آج کل رہتے ہیں، پانڈوکی کے رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے صرف اتنا جملہ کہا، میں نے چیخ کر ہاتھ بازو میرے بندے ہوئے، میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم کیا آپ اس وقت میری مدد کو پہنچیں گے جب یہ مجھے مار دیں گے؟ اتنا نے ابھی کہنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں خود بخود کھل گئیں۔ مجھے نہیں پتا کس نے میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولیں، ایک دم کس نے میرے پاؤں کی رسیاں کھولیں، اور کسی نے مجھے ایسے لگا کہ مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا ہو۔ اور یہ کسی عام بچے کی بات نہیں کر رہا، ایک بزرگ آدمی ہے اور 5 وقت کے نمازی، تہجد گزار اور ہر وقت درود شریف کا ورد کرنے والے وہ لوگوں میں سے جنہوں نے یہ بات ہمیں بتائی اپنی ذاتی 1992 کی۔ آج اس کو 30 سال گزر چکے ہیں تقریباً۔ تو انہوں نے کہا مجھے جیسے ہی میں نے کہا یا حضرت غوث اعظم آپ اس وقت میری مدد کو پہنچیں گے، یہ تو پروگرام بنا رہی ہیں مجھے گولی مارنے کا، جب یہ مجھے گولی مار دیں گے۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا، ایک دم کسی نے میرے ہاتھ کھول دیے، کسی نے میرے پاؤں کی رسیاں کھول دیں، اور کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا، اور مجھے ایک آواز آئی کہ ہم پکارنے والے کی مدد کو پہنچتی ہیں، ہم پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس جیسے ہی میری ہاتھوں پاؤں کی رسیاں کھولی، مجھے کسی نے اٹھا کر کھڑا کیا اور مجھے آواز آئی کہ ہم پکارنے والے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ کہتے ہیں اندھیرا گہرا تھا، میں نے دوڑ لگا دی، کھیتوں کے اندر ہی میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ میں دوڑ رہا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، انہوں نے کہا رک جاؤ ہم گولی مار دیں گے۔ تو میں نے ان کو آگے سے جواب دیا، میں تو اندھیرے میں اندھا دھند دوڑتا چلا جا رہا تھا، تو میں نے ان کو آگے سے جواب دیا، میں نے کہا اب تمہاری گولی مجھے نہیں لگنی، کیونکہ میرے پیر غوث پاک آ گئے، میرے حضرت غوث اعظم آ گئے، اب تمہاری گولی میرا کچھ نہیں بگاڑ۔ کہتے میں تو کھیتوں کے اندر غائب ہو گیا جون سے۔
تو میری مگر وہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم کے فیض اور تصرف سے نہ صرف یہ کہ میری جان بچ گئی بلکہ اسی رات سارے کے سارے تینوں چاروں ڈاکو پکڑے گئے، اور جو کچھ انہوں نے میرے سے لوٹا تھا، موٹر سائیکل، کرنسی وغیرہ جو تھی، کہتے ہیں وہ سارا کچھ برآمد کر لیا گیا۔ تو یہ حضور غوث اعظم کے نام مبارک کی برکت ہے، اسی لیے اس نام کو اولیاء اللہ نے بطور ورد اور بطور اسم اعظم اپنی زندگی میں اس کا ورد کیے۔